بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اس نے زندگی کی تمام شعبہ جات میں اپنے ماننے والوں کو بہترین اور عمدہ اصول و قوانین پیش کیے ہیں۔ اخلاقی زندگی ہو یا سیاسی، معاشرتی زندگی ہو یا اجتماعی یا سماجی، ہر قسم کی زندگی کے ہر گوشے کے لیے اسلام کی جامع ہدایات موجود ہیں۔ مگر آج ہمیں یورپ اور یہود و نصارہ کی تقلید کا شوق ہے اور مغربی تہذیب کے ہم دل دادا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ ہماری امت کے لوگ یہود و نصارہ کی ایسی پیروی کریں گے اور ایسے قدم سے قدم ملا کر چلیں گے کہ اگر کوئی یہود و نصارہ اپنی بیوقوفی اور حماقت کی وجہ سے گوہ کے بل میں گھسنا چاہیں گے تو میری امت کے لوگ بھی اس بل میں گھسنا چاہیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشین گوئی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس سے اپنی امت کو آگاہ کرنا تھا کہ میری امت آنے والے زمانے میں آنے والے فتنوں کو سمجھ سکے اور آنے والے فتنوں کا شکار نہ ہو سکے اور آنے والے زمانے میں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچ سکے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر یہود و نصارہ کی بہت سی چیزوں میں مشابہت ہے۔ ہم بہت سے طور طریقے، زندگی کے بہت سے کام وہ کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کی مشابہت کی بنیاد پر ہماری زندگی کے اندر آئے ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کی مشابہت بلا سوچے سمجھے اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے، ہم یہ نہیں اس کی تحقیق کرتے کہ یہ اس کام کی شریعت میں اجازت ہے یا نہیں، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر یہ کام ہوتا ہے اور اسے خوش دلی کے ساتھ ہم قبول کر لیتے ہیں۔ یورپ کی تقلید میں جو بری چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئی ہیں، ان میں سے ایک رسم اپریل فول کی بھی رسم ہے۔ اپریل فول اپریل فول کا طریقہ یہ ہے کہ یکم اپریل کو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کسی کو بیوقوف بنانا یہ اپریل فول کہا جاتا ہے۔ اور اس تاریخ کے اندر جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر بیوقوف بنانے کو صرف یہ نہیں کہ جائز سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کو ایک اچھا کام سمجھا جاتا ہے۔ جو جتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بول کر، جتنی صفائی کے ساتھ دھوکے دے کر کسی کو بیوقوف بنا لیتا ہے، اس کو اس تاریخ سے اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ رسم اور یہ مذاق جو در حقیقت بد مذاقی ہے، اس کے بارے میں تاریخ کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ اس رسم نے کئی افراد کی جان لے لی اور اس رسم کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو گئے، اس رسم کی وجہ سے کئی حادثے رونما ہو چکے ہیں۔ اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی، اس سلسلے میں مؤرخین کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ 17ویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل کے مہینے سے ہوا کرتا تھا، اور پہلی اپریل یکم اپریل کو سال کا پہلا دن ہوا کرتا تھا۔ گویا نئے سال کا جشن لوگ منایا کرتے تھے، اور اس جشن کا حصہ ہنسی مذاق بھی تھا۔ یہی ہنسی مذاق رفتہ رفتہ اپریل فول کی شکل اختیار کر گیا اور یہ اپریل فول کی رسم وجود میں آ گئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 21 مارچ سے موسم کے اندر تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس موسم کی تبدیلی کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اس لیے لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ ایک تیسرا قول مورخین کا یہ ہے کہ رومیوں اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا، ان کا استہزاء کیا، ان کو اذیت پہنچائی اور ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت کی طرف منتقل کیا اور دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عدالت سے دوسرے عدالت کی طرف لے جایا گیا۔ یہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ ان کو ستانے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔
اور یہ کام 1 اپریل کو کیا گیا۔ اسی واقعے کی یادگار کو لوگوں نے اپریل فل کی شکل میں منانا شروع کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اندلس کے اندر 800 سالہ تک مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا غلبہ تھا، لیکن جب مسلمانوں کو زوال آیا اور مسلمانوں پر عیسائیوں نے غلبہ حاصل کر لیا تو عیسائیوں نے اندلس کے اندر قتل عام کیا، مسلمانوں کا بے رحمانہ طریقے سے خون بہایا، اس قدر خون بہایا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب دشمن کی فوج اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کسی گلی کوچے سے گزرتی تھی تو اس گھوڑے کا پاؤں گھٹنے تک مسلمانوں کے خون میں سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اس بے دردی سے انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ کچھ مسلمان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے، اپنی شناخت بدل لی، اپنی پہچان بدل لی، اپنا لباس پوشاک بدل لیا اور اپنی پہچان چھپا کر رہنے لگے۔ لیکن عیسائیوں کو اس بات کا یقین تھا کہ ابھی بھی اس ملک کے اندر مسلمان موجود ہیں، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک سازش کی، ایک پلاننگ کی، اور مسلمانوں کو اس پلاننگ کے تحت یہ اعلان کیا گیا، پورے ملک کے اندر پورے مارچ کے مہینے میں یہ اعلان ہوا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ غرناطہ نامی مقام پر جمع ہو جائیں، ان کو اپنے آبائی وطن بھیج دیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے مختلف میدانوں کے اندر کیمپ لگائے گئے، مسلمانوں کو بلانے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے گئے، مسلمانوں کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی گئی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ بندرگاہوں پر جہاز آ کر کے کھڑے ہوئے، مسلمانوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو جب یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا تو مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ابتدا میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی خاطر مدارات کا معاملہ کیا گیا، اچھا سلوک کیا گیا، لیکن جب وہ مسلمان جمع ہو گئے، سارے مسلمانوں کو ایک جہاز میں بیٹھایا گیا اور جہاز روانہ ہوا۔ بیچ سمندر میں جب جہاز پہنچا تو ایک پلاننگ کے تحت اس جہاز کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ مسلمان بڑی بے چینی کے عالم میں اور مسلمان بڑے قسم پرسی کے ساتھ اس پانی میں ڈوب رہے تھے، اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر لوگ مسلمان کے مرنے کا، ڈوبنے کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے اور خوشی منا رہے تھے۔ اسی کو یادگار کے طور پر عیسائیوں نے اپریل فل کی شکل دے دی اور اسی کو اپریل فل کی شکل دے کر اب باضابطہ طور پر منانے لگے۔ تو یہ اپریل فل کی رسم یا تو یہ چاہے مسلمانوں کے قتل عام کا مذاق اڑایا گیا ہو، مسلمانوں کی بے بسی کا مذاق اڑایا گیا ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کی یادگار ہو، یا چاہے اس رسم کی ابتدا نئے سال کی وجہ سے ہو، اس کی کوئی بھی وجہ ہو، بہرحال اس رسم کے اندر ایسے گناہ موجود ہیں جن گناہوں کی وجہ سے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، چاہے اس کی تاریخی حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن شرعی طور پر اس رسم کے اندر بہت سے گناہ ہیں اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ یہ رسم ہے، اس لیے اس رسم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس رسم کو مسلمانوں کے لیے منانا ایک انتہائی بری بات ہے اور انتہائی بری حرکت ہے۔ اسلام کے اندر جھوٹ بولنا حرام ہے، اور جھوٹ بولنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اس رسم کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے جس سے فرشتے اس انسان سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمان اپنے شریعت کو کس طرح سے اپنے شریعت پر عمل کرے، اور ایک مسلمان کے شان ہے یا نہیں، یہ خود مسلمان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس رسم کو منانا کس حد تک صحیح ہے۔ اس رسم کے اندر دھوکہ دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں،
امت محمدیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے اس رسم کے اندر کسی کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ملعون، ایسے شخص پر لعنت ہے جو جھوٹ بولے یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا کسی مسلمان کے لیے چال بازی کا معاملہ کرے، مکر و فریب کا معاملہ کرے۔ اس رسم کے اندر مشابہت بھی ہے، یہودیوں سے مشابہت ہے، عیسائیوں سے مشابہت ہے، غیروں سے مشابہت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا بھی شمار اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس رسم کو اپنے معاشرے سے ختم کریں، اور ہر فرد، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ جب اپریل کا مہینہ آئے تو ہم اس رسم کو اپنے معاشرے سے ختم کریں۔ اگر کوئی ہمارا ساتھی میرے ساتھ ایسا مذاق کرے تو ہم اسے سمجھائیں، کوئی اگر ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے تو اسے بتلائیں کہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس رسم کے اندر بہت سے گناہ ہیں اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس رسم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔